باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کا حکم عطا فرمایا ہے، اور کتنا بڑا حکم ہے۔ دو صحابہ کرام حضرت ابو سعید بن مالا اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں الگ الگ موقع پر، ایک موقع پر حضرت ابو سعید تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آواز دی، بلایا تو یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نماز پڑھ رہے تھے تو تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہو گئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ آیت پڑھ کر سنائی، فرمایا تو نے رب کا فرمان نہیں سنا؟ فرمان کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائے، استجیبوا تو فوراً میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو۔ تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ؟ عرض کی یا رسول اللہ سنا ضرور ہے پر سمجھ اب آیا ہے، یعنی یہ سمجھ نہیں تھی کہ نماز پڑھتے ہوئے نماز پڑھ کے حاضر ہونا ہے یا نماز چھوڑ کر فوراً حاضر ہونا ہے۔ اسی طریقے سے پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ، جو قاری صحابہ ہے نا، قاری صحابہ جو امامت کروایا کرتے تھے حضور کے دور کے اندر، یہ ان میں سے ایک ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے، ان کی یہ شان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلا کے فرمایا تھا، فرمایا ابی مجھے رب نے فرمایا محبوب ذرا ابی کو قرآن سنایا کرے، بڑا اچھا بندہ ہے۔ تو یہ رو پڑے گا، عرض کی یا رسول اللہ رب نے میرا نام لیا؟ فرمایا ہاں رب نے تیرا نام لے کے کہا ابی اچھا بندہ ہے، اس کو قرآن سنایا کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پھر اس کی ایک اور بات دیکھیں، جو تراویح شروع کری تھی نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو تراویح کے لیے جس امام کو مقرر کیا تھا وہ بھی ابی بن کعب ہی تھے، یہی تھے، یعنی پہلی صحابہ کرام کو تراویح کی امامت کروانے والے بھی یہی ہے۔ تو یہ بھی نماز پڑھ رہے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی بلایا کسی کام کے لیے، تو یہ حاضر نہ ہو سکے، نماز مکمل کی پھر حاضر ہو گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے بھی یہی بات عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو آقا علیہ السلام نے ان کو بھی یہی بات ارشاد فرمائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تو نے نہیں سنا کہ جب اللہ کا رسول بلائے فوراً حاضر ہو جایا کرو؟ تو انہوں نے بھی یہی عرض کی تھی، حضور اب مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اب مسئلے کو سمجھیں، نماز اللہ کا فرض ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس آیت سے اور ان دونوں حدیثوں کو ملائے تو یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس نماز سے بڑا جو فرض ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابعداری کرنا ہے دونوں فرض، لیکن نماز اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز چھوٹا فرض ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ماننا یہ بڑا فرض ہے۔ اگر نماز بڑا فرض ہوتا تو نماز میں دیکھیں 2 رکعتیں پڑھنے میں کتنی دیر لگ جاتی ہے، حضور فرما دیتے کوئی بات نہیں، نماز پڑھ رہا تھا چلو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اس بات سمجھائی ہے صحابہ کرام کو کہ بے شک نماز تمہیں ملی ہے تو وہ تو میری وجہ سے ملی ہے نا، اگر میں ہی نہ آتا تمہیں نماز کہاں سے مل جاتی، میں نہ آتا روزہ کہاں سے مل جاتا، تو تمہیں جتنا اسلام ملا ہے وہ میری وجہ سے ملا ہے۔ تو اللہ کے فرض بھی بالکل ضرور ہے، لیکن سب سے بڑا فرض نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے بھی اگر کوئی فرض ہے تو وہ رسول اللہ کے حکم کی تابعداری ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ سب سے بڑا فرض ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا استجیبوا للہ وللرسول، فرمایا جب اللہ اور اللہ کا رسول بلائے کیا کرو؟ فوراً حاضر ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے جی، اذا دعاکم، جب بھی میرا تو نبی تمہیں بلائے۔ پھر اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے پھر وہ حساب کتاب بھی دیکھا ہے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرما دیا تو پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں نا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند کی خاطر انہوں نے نماز قربان کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی بھی سمجھتے تھے کہ نماز بے شک بہت بڑا فرض ہے، لیکن نماز سے بڑا فرض جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نا کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آرام اور نماز یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آرام سے نماز قربان کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی بات دیکھیں، فرمایا لما یحییکم، میرا نبی تمہیں بلاتا کیوں ہے؟ فرمایا تاکہ تمہیں زندگی عطا فرمائے۔ یار یہ الفاظ بڑے کمال کے ہیں، فرمایا میرا نبی تمہیں کیوں بلاتا ہے؟ تاکہ تمہیں
زندگی عطا فرمائے. نبی ہمیشہ عوام کو دکھاتا ہے، اپنی امت کو بتاتا ہی یہ کہ بھائی زندگی کہاں پر ہے. دیکھیں آپ ذرا اسلام کی دی ہوئی زندگی کو دیکھیں. ہم لوگ احساس کمتری کا شکار ہے نا. اسلام جو زندگی دیتا ہے ذرا اس کو سمجھے. قبر کے اندر 2 مردے پڑے ہوئے ہیں، ایک 4 دن پہلے کا دفنایا ہوا ہے. آپ قبر کھول کے دیکھیں، اللہ معاف کرے سوائے ہڈیوں کے کچھ نہیں ملے گا. ایک وہ بندہ ہے جو 1200 سال سے ہی قبر کے اندر سو رہا ہے، کیمیکل نہیں لگا ہوا، 1400 سال ہو گئے سوئے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے کہ دونوں مردے ہیں، ایک ہفتہ پہلے کا ہے، ایک 1400 سال پہلے کا ہے. مسئلہ سمجھے. 1400 سال پہلے بھی ایک شخص قبر میں ہی سو رہا ہے، ہفتہ پہلے، 2 ہفتہ پہلے، مہینہ پہلے بھی شخص قبر کے اندر سو رہا ہے. ایک وہ ہے جس کی ہڈیاں بھی نہیں مل رہی ہیں. چلو سال پہلے لگا لو تو ہڈیوں کا بھی نام نشان ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ سائنس بھی یہ بات کرتی ہے کہ وہ کہتی ہے 24 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ انسان کا جسم پھٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایک وہ شخص ہے جو 1400 سال سے سویا ہوا ہے، مٹی کے اندر ہی سو رہا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ جسم تو بہت دور کی بات ہے یار، اس کے ساتھ جسم کے ساتھ جو کپڑا لگا ہوا ہے نا 1400 سال سے، وہ کپڑا بھی محفوظ ہے. کوئی کیمیکل نہیں، کوئی اس کی حفاظتی تدبیر نہیں کی گئی ہے، اس کو برف کے کولے نہیں لگائے گئے. 1400 سال ہو گئے ہیں لیکن سو رہے ہیں. قرآن اس کا جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے تم جانتے ہو یہ آرام سے 1400 سال ہو گئے کیوں سو رہا ہے، اور سو نہیں رہا ہے. قیامت کے دن بھی ایسے ہی اٹھے گا. وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء. فرمایا کہ ہم انہیں زندگی ایسی دے دیتے ہیں ولکن لا تشعرون، تمہاری سوچ بھی اندر بھی وہ بات نہیں آ سکتی. تو اسلام کے ساتھ اگر کوئی شخص وفا کرے تو اسلام تو مرنے کے بعد بھی اسلام کو بندے کو مرنے نہیں دیتا ہے. آپ نے کبھی لفظوں پہ غور کیا ہے؟ یہ جو لفظ وصال ہے یا لفظ انتقال ہے، انتقال کا مطلب ہی مرنا نہیں ہے، صرف منتقل ہونا ہے. آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں، لاہور سے کراچی، آج تو کیونکہ ہم ذرا انگریزی ہو گیا تو شفٹ ہو جاتے ہیں، اگر آپ اس کو اردو میں کر لیں تو آپ صرف منتقل ہی ہوتے ہیں. یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہونے کو انتقال کہا جاتا ہے. وصال کا مطلب کیا ہے؟ ملاپ، ملنا، ملانا. ٹھیک ہے، تو اب وصال اور انتقال کی یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ انسان پر جب موت آ جاتی ہے نا، وہ مرتا نہیں ہے بلکہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں صرف منتقل ہی ہوتا ہے. بات سمجھ گئی نا؟ تو اسلام ایسی زندگی عطا فرماتا ہے. اچھا ایک اور مثال دیکھیں. آقا علیہ السلام نے ابو جال کو اور ابو لہب اینڈ کمپنی یہ ساری کھڑی ہوئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں تبلیغ فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا محبوب فإنک لا تسمع الموتى، ان مردوں کو نہ سنا، یہ نہیں سنیں گے. زندہ کھڑے ہوئے ہیں، حضور باقاعدہ ان کو تبلیغ فرما رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا فإنک لا تسمع الموتى، محبوب ان مردوں کو نہ سنا. جو زندہ کھڑا ہوا ہے اسلام اسے مردہ کہہ رہا ہے، اور جو 36 گولیاں کھا کے جسم جناب والا ٹکڑے ٹکڑے کروا کے جو ہے وہ اندر زمین کے اندر سویا ہوا ہے، جس کا پورا جسم کٹ چکا ہے. ٹھیک ہے، اسلام کہہ رہا خبردار مردہ نہیں کہنا انہیں. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء، انہیں مردہ نہیں کہہ رہا، یہ زندہ ہے. مالک جو زندہ اسے مردہ، اور جو مر چکے ہیں ہمارے سامنے مرے ہیں، گولیاں کھائی ہیں، بازو کٹ گیا، سر دھاڑا الگ ہو چکا ہے، سارا کچھ تو الگ پڑا ہوا ہے، یہ ابھی زندہ کیوں ہے؟ میں اس وجہ سے کہ زندگی اور موت دینے والا جو رب ہے، جو رب کی فرما برداری میں آ جائے، وہ سانس ٹوٹ بھی جائے، جسم کٹ بھی جائے، رب پھر بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے. جو رب کی فرما برداری سے دور ہو جائے، وہ کھاتا بھی پھرے، جو مرضی کرتا پھرے. قرآن کل کا ہم نے سبق پڑھا نا، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. فرمایا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو جانور سے بھی بدتر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو جانور سے بھی بدتر ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے نبی کی خدمت میں آ جاؤ، یہ تمہیں زندگی عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام کے جھنڈے تلے آ جائے، اسلام کے ساتھ وفا کرے، اسلام اسے زندگی عطا فرما دیتا ہے. چاہے وہ دنیا کی زندگی ہو، چاہے وہ آخرت کی زندگی. آخرت تو پھر ویسے ہی مزے کے مزے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اگلی بات ہے کہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. فرمایا یہ بات یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی انسان اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے. انسان کے اور اس کے دل کے درمیان. یہ کیسی بات ہوئی؟ یاد رکھے کہ جب کوئی شخص اسلام سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد بھی اسلام کی طرف نہیں آتا نا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر ایسی مہر لگا دیتا ہے کہ اب دوبارہ وہ سمجھنا بھی چاہے تو اسے سمجھ نہیں آتی ہے.
اب دیکھ لینا ہمارے یہ لبرل سیکولر طبقہ لگا پھرتا ہے نا، انہیں ہر بات سمجھ آ جاتی ہے لیکن اسلام سمجھ نہیں آتا ہے، انہیں ہر خوبی نظر آتی ہے لیکن اسلام کی کوئی خوبی نظر نہیں آتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب آپ کسی شخص سے ہر دفعہ بار اگنور کریں گے نا تو کتنی بار اسے اگنور کر لیں گے۔ قرآن کا تو یہ فیصلہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، کہ تم اسلام سے پیچھے ہٹ کے دیکھو، اسلام کو پھر تمہاری ضرورت نہیں ہے، پھر اسلام نئے بندے کھڑے کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پھر اسلام سے دور ہوتا ہے نا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر ایسی لگا دیتا ہے کہ اس کو جانتے ہوئے بھی اسے کوئی سب چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور اگلی بات وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، آخر تم سب نے جمع تو میرے پاس ہی ہونا ہے نا، جمع تو اسی کے پاس ہی ہونا ہے۔ مطلب کیا ہے، آخر چاہے ہم مانے نہ مانے، ہم خوش ہوں ہم راضی ہوں، میرا جسم میری مرضی جتنا مرضی کرتے رہے، آخر جسم اس کی بارگاہ اقدس میں حاضر تو ہونا پڑے گا۔ جو خوشی سے حاضر ہو گیا اس کے مزے ہیں، جو روتا پٹتا رہا حاضر تو پھر بھی اسے ہونا ہی پڑے گا۔ حدیث پاک ہے نا کہ قیامت کے دن جب قیامت برپا ہو جائے گی تو آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، سورۃ یاسین ہے، کہ جب قبروں سے مردے نکلیں گے کچھ تو ایسے ہوں گے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ۔ ٹھیک ہے کہ جب مردے قبروں سے نکلیں گے نا تو دو صورتوں کے ہوں گے، یعنی دو کیٹیگری بن جائے گی، ایک مسلمانوں کی ہوگی اور دوسری کافروں کی ہوگی۔ جو مسلمان ہوں گے نا، جب وہ مردے مسلمان قبروں سے نکلیں گے تو اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، وہ اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، کیا کریں گے، دوڑ پڑیں گے، خوشی خوشی چل پڑیں گے۔ اور قالوا یا ویلنا، ہماری لبرل پارٹی، ٹھیک ہے، اس کا حال کیا ہوگا، وہ کہیں گے افسوس، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا۔ یار یہ سورۃ یاسین ہے، روز ہم مردے کو پڑھ کے بخشتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی غور نہیں کرتے نا ترجمے پر۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اور کس نے ہمیں ہمارے مرقد سے اٹھا دیا ہے، ہم تو قبروں میں ہی چلو کم سے کم سوئے ہوئے تھے، سکون سے رہ رہے تھے، جو عذاب مل رہا تھا کم سے کم قبروں کے اندر تو مل رہا تھا۔ قیامت کی جب ہولناکی دیکھیں گے نا وہ کہیں گے اس قبروں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا ہے۔ تو الفاظ مفسرین کہتے اگلے جو الفاظ ہیں ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، تو مسلمان کافروں کو کہیں گے ہاں کیوں نہیں اٹھنا تھا، یہ وہی وعدہ تو ہے جو ہمارے رب نے کیا تھا اور نبیوں نے سچا کہا تھا۔ آج تو وہ وعدہ آ چکا ہے، آج تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہی پڑے گا۔ اس لیے نا دیکھیں نا جی، بندے نے افسر کے متھے لگنا ہو نا تو پہلے تیاری کر کے نہیں جاتا۔ آپ عدالت میں چلے جائیں، ایک بٹن کھلا ہو تو جج کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اگر کسی ایس ایچ او کے پاس جانا ہو تو اس کا ویسے بوتھا لٹکا ہوتا کہ میرے سامنے تو این جی آ گیا ہے۔ اگر ان کے سامنے جانے کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے تو رب کے سامنے تو میرے جانے کے لیے پھر تیاری کرنی پڑے گی نا۔ اگلے الفاظ دیکھیں، فرمایا وَاتَّقُوا فِطْرَةَ اللَّهِ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، فرمایا ایمان والو اس فتنے سے ڈرتے رہنا، کس سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، فرمایا جو تم میں سے صرف خاص لوگوں کو نہیں پہنچے گا بلکہ جتنے بھی ہوں گے سب کو پہنچے گا۔ یہ کون سا فتنہ ہے کہ جو سب کو پہنچے گا، یہ سب تک پہنچے گا؟ یاد رکھیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت برائی سے روکنا چھوڑ دے گی نا، پھر چاہے اس کے نیک لوگ ہوں گے یا برے لوگ ہوں گے، پھر سب پر عذاب آ جائے گا۔ یہ فتنہ آزمائش کون سی ہے؟ برائی سے نہ روکنے والوں پر، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ دیکھیں پچھلے دور کے اندر یہ ہو چکا ہے، پچھلی امتوں میں یہ بات آ چکی ہے کہ جب ان لوگوں نے برائی سے روکنا چھوڑ دیا ہے تو پھر عذاب کے اندر سارے مبتلا ہوئے ہیں۔ پھر ایسا نہیں ہوتا کہ جناب نیک لوگ بچ جائیں اور گناہ گار جو ہے وہ پکڑے جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں جب عذاب آتا ہے تو پھر سب پر ہی نازل ہوتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے، پھر اس کا اچھا جی مسئلہ کیا ہے پچھلے امت کے اندر؟ دیکھیں جی بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ جب ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب جبریل علیہ السلام کو فرمایا پوری بستی کو عذاب دے دے، تو انہوں نے کیا عرض کی کہ پروردگار اس میں نیک بندہ بھی ہے، فرمایا وہیں سے شروع کر۔ کیوں؟ خود حاجی بنا ہوا ہے نا، خود نیک بنا ہوا ہے نا، باقی جو گناہ کر رہے ہیں ان کو روکے گا کون؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے جب تک روکتے رہیں گے عذاب رکا رہے گا۔ نیکیاں تو سب کوئی ہر کوئی کر لیتا ہے، کر بھی رہے ہیں۔ اور دیکھیں پیڑ بھی سب سے زیادہ آپ کو روکنے پر ہوتی ہے۔ نیک آپ کسی کو کہیں نا کہ میاں نماز پڑھ، زیادہ سے زیادہ بہانہ بنا لیتا ہے، چلو جی میں آیا۔ جب آپ کسی کو کہیں گے نا یار ماہ رمضان کے اندر ٹھگی مار رہا ہے، ٹھیک ہے، 100 روپے کی چیز 500 کی بیچ رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ فوراً پیڑ ہو جائے گی۔
نیکی کی طرف دعوت دیں گے تو لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، لوگ زیادہ سے زیادہ بہانہ بنا لیتے ہیں. ہاں جب آپ لوگوں کو روکیں گے ٹوکیں گے تو لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ بلکہ 36 پارے کے اندر غالباً پڑھ رہے تھے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. فرمایا جب تک تم لوگ برائی سے روکتے رہو گے عذاب رکا رہے گا، جب برائی سے روکنا ہی چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا؟ ہون اس مسئلے کو سمجھ لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عذاب رکا ہوا ہے تو علماء کی ان تقریروں اور تحریروں کی وجہ سے رکا ہوا ہے جو روکتے ہیں. آئے تقریر کی 20,000 30,000 بھی لیا اور کوئی کام دی کوئی چج دی گل ہی نہ سنائی، ٹھیک ہے جی، اتنی بات کر کے پھر نکل گئے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر تقریر کے اندر روکا ہی نہیں گیا ہے، تقریر کے اندر کوئی یہ کہا ہی نہیں گیا کہ میاں یہ کام کرنا ہے نہیں کرنا ہے، صرف لچھے دار تقریر کر کے نکل گئے تو فائدہ کیا ہوا؟ اصل تقریر تو ہوتا ہے نا وہ گناہوں سے روکنا ہے. پھر ہماری قوم کا ایک وکری مصیبت ہے، کہہ رہے جی کسی نے کچھ نہیں آخنا چاہیے. بھائی کسی نے اگر کچھ نہ آخے تو تقریر کون سی کرے؟ چوری کے خلاف تقریر نہیں کر سکتے کیونکہ پورا پاکستان کرتا ہے، ٹھیک ہے. سود پر ویسے نہیں کر سکتے کیونکہ گورنمنٹ کھاتی ہے. شراب پر ویسے نہیں کرتے کیونکہ گورنمنٹ خود پرمٹ جاری کرتی ہے. تو تقریر کرے کون سی؟ پھر قرآن ہی ٹھپ کے سائڈ پہ رکھ دو کیونکہ قرآن تو سارا اسی بات پہ بھرا ہوا ہے. اسارے کو سارے کا تو فقط ایدیہما جزاء بما کسبا کہ چور جو بھی ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو کوڑے مار دو، سزا دو، ٹھیک ہے. سود کوئی کھا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ واذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، بھی سود نہیں کھانا ہے تم نے. سود اگر کھاؤ گے تو تم رب کے ساتھ جنگ کر رہے ہو. تو اگر کسی کا منہ متھا دیکھ کر تقریر کرنی ہے تو پھر قرآن نہیں پڑھ سکتے آپ کسی کے سامنے، پھر آپ کیسے قرآن بیان کریں گے؟ پھر ہیر وارث شاہ کی تقریر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی. ہیر آخیا فلانے انج کر رہا تو ہیر آخیا رانجھا انج کر رہا، ٹھیک ہے جی. اب یہی تقریروں پہ ہماری قوم لگی ہوئی ہے نا. آپ قرآن سنائیں یہ قوم کبھی جو ہے وہ کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کرے گی. جیسے ہیر وارث شاہ کا شعر پڑھا نہیں ہے ہماری قوم جناب کھڑی ہو جاتی پیسے پھینکنے کے لیے. ان کو پتہ ہے نا کہ اس کو قرآن سنائے یہ پیسے نہیں دے گی، ٹھیک ہے جی. اگر آپ برائی والی تقریر، برائی کو روکنے والی تقریر نہیں کر سکتے تو پھر آپ قرآن کسی جگہ پہ نہیں پڑھ سکتے ہیں. پھر تو کافروں کے خلاف بھی نہیں بات کرنی چاہیے. قرآن تو کہہ رہا ہے وقتلوہم حیث ثقفتموہم، جہاں جنگ چھڑ جائے پھر کیا کرو، جہاں کافر ملے پھر قتل کر دو. پھر کون سی تقریر کریں گے؟ پھر قرآن وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. چودھری کے خلاف تو ویسے تقریر نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ چودھری تو کسی کو گھسن مار کے اس کے جان مار دیتا ہے، کسی کو جناب گھسن لگا دے گا، کسی کا ہاتھ کھا لیتا ہے، کسی کا دانت توڑ دیتا ہے، کسی کا ناک توڑ دیتا ہے. اور قرآن تو کہتا ہے ناک کے بدلے ناک ہے، دانت کے بدلے دانت ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے. تو بھائی تقریر کا مطلب یہی ہے کہ برائی سے روکنا، اور برائی سے روکنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے عذاب کو روک کے رکھنا. جب تک برائی سے روکتے رہو گے رب کا عذاب رکا رہے گا. جب سے برائی سے روکنا چھوڑ دو گے تو رب کا عذاب نازل ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے تو پھر عذاب کے اندر صرف خاص لوگ نہیں آتے ہیں. ہاں یہ نہ کوئی سمجھے کہ سود خور پر عذاب نازل ہوتا ہے حاجی بچ جائے گا، ٹھیک ہے جی، یا جناب اللہ شرابی پر عذاب نازل ہوگا اور نمازی بچ جائے گا. نہ پھر جب عذاب آئے گا تو پھر سب پر ہی آئے گا. ان اللہ شدید العقاب، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.